ایک دوسرا نہیں دے یہی کوئی عبارت پڑھے گا؟ عبارت پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط ليوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله القسطاس والعدل بالأمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام قدرة علماء الإسلام أمير المؤمنين بالحديث وشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن البرمذة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن مشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر اس مبارک مدرسے میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق بخشی. جو میرے انتہائی محبوب بزرگ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی یادگار اور ان کا عظیم صدقہ جاریہ، اور الحمدللہ اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لائق و فائق فرزند حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم، جو میرے شیخ الشیخ کے ہم نام ہیں، وہ اس مدرسے کی خدمت اور آبیاری کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت شیخ القرآن کا
فیض ان کے ذریعے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ حضرت شیخ القرآن قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی شخصیت انتہائی محبوب شخصیت، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی حضرت مولانا کراچی تشریف لائے ہوں اور ہمارے دارالعلوم حاضر نہ ہوئے ہوں۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بڑی شفقت اور بڑی محبت فرماتے تھے، اور بے تکلفی بھی تھی۔ تو ایک مرتبہ مجھے یاد آ گئی بات، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بے تکلف تھے اور حضرت والد صاحب سے پڑھا بھی تھا، اس واسطے ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے فرمایا، مولوی غلام اللہ، اور میں کل یہ بتا چکا ہوں کہ مولوی بہت بڑی نعمت ہے۔ مولوی سے خطاب کرنا، ہمارے اکابر دیوبند میں اگر آپ دیکھو آپس میں جب بات چیت کرتے تھے، وہاں کہیں مولانا کا لفظ نہیں سنیں گے آپ، وہ ایک دوسرے کو مولوی کہتے تھے، مولوی۔ اور یہی سب سے بڑی نعمت تھی، کل میں اس کی تھوڑی تفصیل دوسری جگہ بیان کر چکا ہوں۔ تو کہنے لگے حضرت والد صاحب، بھائی مولوی غلام اللہ صاحب تم ذرا تھوڑے سخت زیادہ ہو گئے ہو، تھوڑی سی نرمی کیا کرو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت مجھے ایسا سختی رہنے دیجئے، مجھے سختی رہنے دیجئے۔ خذوا بالحمى خذوا بالموت حتى يرضى بالحمى، مجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے دیجئے، اور پھر لیکن میں ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ بات فرمائی، مجھے آج تک یاد ہے۔ میں بھی جب کبھی حاضر ہوتا تھا، راولپنڈی آنا ہوتا تھا، تو اکثر و بیشتر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ جس زمانے میں میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا، تو اس زمانے میں بھی بکثرت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اپنی کچھ کارگزاری سناتا تھا۔ حضرت والا اس کے اوپر شفقت فرماتے تھے، دعائیں دیتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے اکابر کے درمیان محبت اور شفقت کا ایک ایسا رشتہ تھا، لازوال رشتہ، جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے الحمدللہ مجھے یہاں حاضر ہو کر ایک قلبی سکون محسوس ہوتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن کی یاد آتی ہے تو دل کو سکون ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس لیے مجھے یہاں پر حاضری سے بڑی مسرت بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ البتہ اب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا، لہذا انشاءاللہ میں حسب فرمائش صحیح بخاری کے آخر باب تو انشاءاللہ پڑھوں گا، اور میرے عزیز طالب علموں کی طرف سے فرمائش آئی ہے کہ اجازت حدیث بھی دوں، انشاءاللہ وہ بھی کروں گا۔ البتہ ایک گزارش اس سے پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ختم بخاری کی تقریبات گلی گلی، محلے محلے، مدرسے مدرسے اس طرح شروع ہو گئی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی وقت یہ بدعت کا رخ اختیار نہ کر لیں۔ یہ بھی ایک عرس ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا مجرم میں ہی ہوں کہ شاید سب سے پہلے میں نے فیصل آباد کے جامع امدادیہ میں حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کے کہنے کی بنا پر ختم بخاری کے اجلاس میں شرکت
کی تھی اور کئی سال کرتا رہا. اس وقت تک اتنا یہ کام پھیلا نہیں تھا، لیکن اب ختم بخاری کے اندر باقاعدہ لوگوں کو دعوت نامے چھپوا کر، اشتہار تقسیم کر کے، اور پھر لوگوں کو دعوت دے کر، اور پھر کہیں باہر سے کسی کو بلا کر ایک باقاعدہ اجتماع جو کیا جا رہا ہے، میری دردمندانہ گزارش یہ ہے کہ اس پر اب ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بدعات کی جڑیں کٹی ہیں. کٹی ہیں کہ نہیں؟ تو اگر یہیں سے اس بدعت کے خاتمے کا بھی اعلان ہو تو بڑی مہربانی ہوگی. یا میں کہتا تو نہیں کہ بدعت ہے، لیکن بدعت ہو جائے گی اگر زیادہ اس کا اہتمام ہوا. کیوں مولانا عبدالغفار صاحب؟ تو اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ بھئی آپ ذرا سوچیں، دارالعلوم دیوبند بھی ختم بخاری ہوا کرتا تھا، حضرت شیخ الہند کے بھی ہاں بھی ہوتا تھا، حضرت شاہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ہوتا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ہوتا تھا. کبھی آپ نے سنا کہ ان حضرات نے کوئی بہت بڑا جلسہ کیا ہو ختم بخاری کے لیے؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ابتدا میں خوشنما ہوتی ہیں، لیکن آگے چل کر ان کا جب التزام کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مدرسہ نہ کرے تو اس کو اچنبے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ختم بخاری تو کرایا ہی نہیں. تو یہ التزام میں مالا یلزم یہ خود بدعات کی ابتدا ہوتی. تو میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ سے میرے سارے اپنے بھائیوں دوستوں سے، مولانا عبدالغفار بیٹھے ہیں، یہ مولانا بیٹھے ہیں، مولانا ظہور علوی صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، تو ان سب سے میری گزارش یہ ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو پیغام کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اس کو بدعت نہ بننے دیں. دستار بندی ہوتی ہے، ہو جائے، لیکن صحیح بخاری کے ختم صحیح بخاری کے عنوان سے جو جلسے ہونے لگے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں رکنا چاہیے. دوسری گزارش یہ تھی. تیسری گزارش یہ کہ میرے طالب علم ساتھیوں نے فرمائش کی ہے کہ میں اجازت حدیث دوں. میں اس کا اہل تو ہوں نہیں، لیکن تعمیل حکم اور تحصیل سعادت کے لیے میں سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تاکہ اس تسلسل میں آپ شریک ہو جائیں. اگرچہ طالب علم نے پہلی حدیث بخاری کی آخری حدیث پڑھ لی ہے، لیکن میں نے نہیں پڑھی، اس لیے تسلسل بالاولیہ میں اب بھی شمولیت ہو سکتی ہے. تو میں حدیث پڑھتا ہوں. حدثنی بھی الشیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی والشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی والشیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ تعالی، کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن. میرے ساتھ پڑھ لو. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. بہذا اول حدیث سمعته من هؤلاء الشيوخ الثلاث وكلهم يقول هذا اول حدیث سمعته من شیخی، ويستمر هذا التسلسل الى سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی. فانا اجیزکم بهذا الحدیث بهذا التسلسل كما اجیزکم بجميع ما اروی عن مشایخی فی پاکستان بل ہند بل بلاد العربیہ. تقبل اللہ تعالی
منا و منکم اجمعین ونسأل اللہ سبحانہ و تعالی ان نکون ان یرزقنا اتباع سنت نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم یہ آخری باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کا، اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کر کے بعد پوری کروں گا۔ یہ آخری باب ہے کہ جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ہمیں متنبع فرمایا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازویں قائم کریں گے۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا۔ بھائی یہ صحیح بخاری کی درس کی مجلس ہے، اگر اس کو فوٹو تصویر سے پاک رکھے تو بڑی مہربانی۔ تو یہ فرمایا کہ میزانیں قائم کی جائیں گی قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے، اور اس کی تفصیل میں امام بخاری نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے تمام اعمال اور تمام اقوال تولے جائیں گے۔ اب اس کی تفصیل میں تو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اعمال تولے جائیں گے، نماز تولی جائے گی، روزہ تولا جائے گا، صدقہ تولا جائے گا، زکوٰۃ اور حج تولی جائے گی، کہ اس میں کتنا اخلاص تھا۔ وزن کرنے کے معنی یہ نہیں، گنتی نہیں، اعمال کی گنتی نہیں بلکہ اعمال کا وزن۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ نہیں فرمایا کہ لیبلوکم اکثر ایکم اکثر عملا، بلکہ احسن عملا۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اے معاذ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ چھوٹا سا عمل کرو گے لیکن اللہ کے لیے کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوگا، اس میں نام و نمود کا شائبہ نہیں ہوگا، اس میں لوگوں کو خوش کرنے کا شائبہ نہیں ہوگا، بات اللہ کے لیے کر رہے ہو تو وہ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اللہ میاں کو بہت بڑے بڑے جلیل القدر اور رفیع الشان اعمال کا ڈھیر نہیں چاہیے، اس کو تمہارے دل کی نیت اور اخلاص چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث آتی ہے نا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن انظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے یہاں تک کہ اعمال کو بھی نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، الٹا مطلب بتاتے ہیں کہ صورت میں چاہے پڑھ لو، چاہے داڑھی منڈا لو، چاہے صورتیں جو ہیں وہ انگریز جیسی بنا لو اور عمل انگریز جیسا کر لو، نیت ہماری ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہ بھائی ہمارے اعمال کو نہ دیکھو، ہمارے دل کی، ہمارا اللہ کا شکر ہے دل ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، کہتا میں تو خدمت خلق میں لگا ہوا ہوں، لہذا مجھے نماز کی کیا ضرورت، میرا دل ٹھیک ہے، اللہ کے لیے میں خدمت کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت، سنت کے اتباع کی کیا ضرورت۔
अलियाज़ु बिल्लाह, ये गुमराही है। ये माना नहीं है इसके। माना यह है कि अमल के ज़ाहिर को नहीं देखता अल्लाह तबारक व तआला, अमल के बातिन को देखता है जो तुम्हारे दिल में, कि तुमने किस दिल के साथ क्या अमल किया है। बाद औक़ात अच्छी नीयत होती है, छोटा सा अमल होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए बेड़ा पार कर देता है। तो इस वास्ते इमाम बुखारी फरमाते हैं कि भाई सब कुछ पढ़ लिया, सारे अहकाम हासिल कर लिए, अब इसकी फ़िक्र करो कि तुम्हारे अमल में वज़न पैदा हो। वज़न पैदा होगा इखलास से। और खूब अच्छी तरह समझ लें, इखलास जो है ना, ये शैतान का सबसे बड़ा हरबा है। सबसे पहला हमला शैतान का वो इंसान के इखलास पर होता है। ख़ास तौर से हम लोग जो है ना पढ़ने पढ़ाने वाले सबसे बड़ा हमला हम पर होता है। हम पर होता है कि दिल में ख्यालात पैदा कर देता है शैतान। मैं यूँ कहूँगा तो वाह वाह होगी, मैं इस तरह बात करूँगा तो लोग तारीफ़ करेंगे, लोग मेरे गुण गाएंगे, मेरे हक़ में नारे लगाएंगे। बस ये ख्याल जब पैदा हुआ तो शैतान का दाव चल गया, बड़े से बड़ा अमल अकारत हो गया। तो हम लोग बड़े ख़तरे की हालत में हैं, जिनके साथ इल्म की कोई निस्बत लगी हुई है। अन्नासु कुल्लुहुम हल्का इल्लल आलिमून। सारे इंसान तबाह हैं सिवाय इल्म रखने वालों। बल आलिमून कुल्लुहुम हल्का इल्लल आमिलून। सारे आलिम तबाह हैं सिवाय उनके जो अमल करते हो अपने इल्म। बल आमिलून कुल्लुहुम हल्का इल्लल मुखलिसून। और अमल करने वाले भी सब बर्बाद हैं मगर सिर्फ वो जो मुखलिस हैं। बल मुखलिसून अला ख़तरिन अज़ीम। और मुखलिसीन जो हैं वो बड़े ख़तरे में हैं। किसी वक्त भी शैतान आकर उसका डाका डाल सकता है। तो इसलिए इमाम बुखारी का पैगाम यह है कि अपने हर अमाल को जायज़ा लेकर देखो, इसमें कितना वज़न है। क़ौलहुम यूज़न। तुम्हारी ज़बान से निकले हुए कौल को भी तोला जाएगा, तोला जाएगा। ज़बान से निकली हुई बात को भी तोला जाएगा। तुम समझते हो कि हमने एक कलेमा मुंह से निकाला हवा में उड़ गया? नहीं, वो महफूज है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। हर चीज़ महफूज है। मा मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महफूज है, रिकॉर्ड है। और वो जाकर मीज़ान अमल में डाला जाएगा। और मीज़ान अमल में वज़न कैसे होगा? आदमी उस मीज़ान अमल में कामयाब कैसे होगा? एक तो वही बात है जो मैंने अर्ज़ की कि इखलास से कही गई वो बात। सिर्फ इखलास भी तन्हा काफ़ी नहीं, तन्हा इखलास भी काफ़ी नहीं, जबकि अमल सुन्नत के मुताबिक ना हो। जितनी बिदआत है ना उसमें बसा औक़ात इखलास होता है। बिदअतों में बहुत से इखलास होता है। वो बेचारे अल्लाह की रज़ा की खातिर ही कर रहे होते हैं। ये तीजा, ये 10वां, ये 40वां, ये कुरान खानी, ये जो कुछ हो रहा है वो समझ रहे हैं ये तो हमें अच्छा काम है। शैतान एक बहुत बड़ा धोखा ये देता है कि कहता है भाई ये तो अच्छा काम है, इसमें क्या हरज? अच्छा काम है उसमें क्या हरज? ये क्या हरज का फ़लसफ़ा दिल में डालकर बिदअत पैदा करता है।
اس میں کیا حرج؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ ہم کھانا پکا کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ تو بدعت یہاں سے پیدا ہوتی ہے، اخلاص ہے، راستہ صحیح نہیں، لہذا وہ بدعت جو ہے وہ انسان کو اس عمل میں کوئی وزن پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، بڑی کام کی بات ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تبلیغ جماعت کے ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، آپ بھی شاید جانتے ہوں گے، اب کافی عرصے سے انتقال ہو گیا، حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب شاہجو دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست بزرگ تھے۔ ایک دن وہ تشریف لائے، والد صاحب سے کہنے لگے حضرت میں نے کل آپ کو بڑا عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں۔ حضرت والد صاحب نے پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں بلیک بورڈ کے سامنے، وہ جو تختہ ہوتا ہے نا جس پر طلبہ کو لکھ کے سکھایا جاتا ہے، اس پر آپ نے ایک کا ہندسہ بنایا ہے۔ پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ 10 ایک ہے، ایک نقطہ دائیں طرف لگا دیا۔ پوچھا کیا ہو گیا؟ 10 ہو گیا، نقطہ۔ پھر ایک نقطہ اور لگا دیا، کیا ہو گیا؟ 100 ہو گیا۔ پھر ایک نقطہ اور لگا دیا، کیا ہو گیا؟ 1000 اور لگا دیا، 10,000 اور لگا دیا، 1,00,000 اور لگا دیا، 10,00,000۔ کہہ لے یہ جو سارے نقطے جو ہیں، ایک ایک نقطہ جو ہے وہ 10 گنا بڑھا رہا ہے ایک کو، اب مٹا دو ان کو۔ اب وہی نقطہ بائیں طرف لگایا، بائیں طرف لگایا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ یہ تو آشاریہ 1 ہو گیا۔ آشاریہ 1 کے کیا معنی؟ 1 کا بھی 10واں حصہ، اور لگاؤ تو 100، وہ ایک اور لگا دیا تو کیا ہوا؟ 100واں حصہ، ایک اور لگا دیا، کیا ہو گیا؟ 1000واں حصہ، اور لگا دیا تو 10,000واں حصہ۔ تو دائیں طرف جو تم نقطے لگا رہے ہو اس سے ہر نقطے پر 10 گنا بڑھ رہا ہے، اور بائیں طرف جو نقطے لگا رہے ہو اس سے 10 گنا گھٹ رہا ہے۔ دائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ سنت ہے، اور بائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ دیکھنے میں وہی نقطہ ہے لیکن بائیں طرف لگ گیا، تو اس نے اس کو بدعت بنا دیا۔ تو اگر غلط طریقے سے ہو، غلط طریقے سے مراد یہ کہ جو ما انا علیہ واصحابی سے گزرا ہوا ہو، تو وہ چاہے دیکھنے میں اچھا عمل معلوم ہو رہا ہو، وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آدمی کوئی مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ یار یہ 3 رکعتیں جو ہیں یہ تو کچھ اور قسم کا عدد ہے، پورا 4 کرنا چاہیے، تو 3 کے بجائے وہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے مغرب کی۔ بتاؤ اس نے کیا برا کیا؟ کچھ قرآن زیادہ پڑھا، کچھ ذکر زیادہ ہوا، ایک رکوع زیادہ کیا، 2 سجدے زیادہ کیے، درود شریف پڑھا، تو بظاہر تو سب کیا ہے؟ نیک کام ہے نا، لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مخالف ہے۔ اس واسطے وہ 4تھی رکعت کا تو کیا ثواب ملتا، وہ 3 کو بھی لے ڈوبے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو 10، یہ ذرا اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قول میں بھی یہی بات ہے۔ قول ایک تو اخلاص ہو اس میں، دوسرے اعتدال ہو، اعتدال ہو، حق سے نہ کم نہ زیادہ،
حق سے ایک درجہ کم نہ ہو، ایک درجہ زیادہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص غیرت حق کے نام پر کوئی کلمہ اعتدال سے نکلا ہوا کہہ دیتا ہے تو وہ اعتدال سے نکلا ہوا کلمہ بھی وزن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس لیے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے جو امام بخاری بجا رہے ہیں۔ قول بھی وزن ہوگا، عمل بھی وزن ہوگا، قول بھی وزن ہوگا، اور خاص طور سے اب تم پڑھ کے جا رہے ہو، صحیح بخاری پڑھ کے تمہارے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی اور اس کو لے کر تم عالم کی رہنمائی کے لیے نکلو گے۔ تو اب تمہاری ہر بات جچی تلی ہونی چاہیے، وہ ایک آنچ ادھر کم نہ ہو اور ایک آنچ زیادہ نہ ہو، تب اس میں وزن پیدا ہوگا، تب وہ کہیں تمہیں انشاءاللہ نہ تمہارے نجات کا ذریعہ ہو۔ اب تم پر ذمہ داری آ رہی ہے صرف کسی ایک گروہ کی نہیں، کسی ایک جماعت کی نہیں، کسی ایک مسلک کی نہیں، پورے عالم اسلام کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ رہی ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ عالم اسلام کو اس وقت کیا چاہیے۔ ساری دشمنوں کی طاقتیں اکٹھی ہو کر تم پر حملہ آور ہیں۔ فلسطین میں تم پر حملہ آور، کشمیر میں تم پر حملہ آور، برما میں تمہارے اوپر حملہ آور، الجزائر اور لیبیا میں تمہارے اوپر حملہ آور، عراق میں تمہارے اوپر حملہ آور۔ اور حملہ آور کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ حملہ آور اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ تم نے اپنے اتحاد کی رسی کو تھامے نہیں رکھا۔ واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا کو تم نے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ تم نے ایسے کام شروع کر دیے جو مسلمانوں میں تفریق کا باعث بنے، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کاٹے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں یہ 3 ارب مسلمان دنیا کے، وہ پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں بٹے ہیں؟ اس لیے کہ زبان پر قابو نہیں ہے، اور زبان کے ذریعے ہم اعتدال سے گزر کر باتیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں افتراق پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے درمیان تفریق ہوتی ہے، اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا۔ دشمن کو اور کیا چاہیے؟ دشمن کو دیکھو، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اسلام کی، پہلے دن سے کبھی کسی دشمن نے اسلحہ کے ذریعے ہمیں شکست نہیں دی، کبھی شکست نہیں دی۔ شکست کس طرح دی؟ جھگڑے پیدا کر کے، مناظرے پیدا کر کے۔ جس وقت بغداد کے اوپر تاتار کا حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ مسئلہ موجود تھا۔ ایک شاعر نے اس وقت کا حال ذکر کیا ہے کہ جب چلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔ تاتار کا حملہ ہو رہا تھا، خوارزم شاہ کو وہ شکست دے کے آ رہا تھا، چنگیز خان اور ہلاکو خان بیٹا اس کا، اور مسلمان کو چاہیے تھا کہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب چلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔ ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت و سالم حلال، دوسرا کہتا کہ کالی چونچ سے تادم حرام۔ اس پر وہاں ایک چوک تھا بغداد میں مشہور ہے، مامونیہ۔ اس مامونیہ چوک میں مناظرے ہوا کرتے تھے۔ اس مناظرے میں مختلف موضوعات زیر بحث آتے تھے، تو ایک یہ بھی ظاہر بحث تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ ہلاکو خان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، اور مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔
ایک کہتا تھا کہ کعبہ ثابت و سالم حلال، ایک کہتا تھا کہ کالی چونٹ سے تعدم حرام۔ اس زمانے کے مورخ نے جو دیکھا تو کہا مفتیاں را مردہ کار ملت بیضا تمام۔ مفتیوں کو خوشخبری ہو کہ ملت بیضا کا کام تمام ہو گیا۔ ہلاکو خان نے آ کر ساری ہمارے علوم کی کتابیں دریائے دجلہ میں بہا دی، اور دریائے دجلہ کتابوں کی سیاہی سے اور مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔ تو ہمیں امام بخاری یہ متوجہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اقوال میں اعتدال پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو۔ اعتدال پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو بات نکلے وہ 16 آنے تلی ہوئی ہو، ادھر ادھر نہ ہو۔ اور یہ دیکھو کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے اہم مسئلہ کیا ہے؟ الاہم فالاہم فالاہم کا اصول ذہن میں رکھو۔ ایسی باتیں نہ چھیڑو جس کے ذریعے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو، ایسی باتیں نہ اٹھاؤ کہ جس کا سوال نہ حشر میں ہوگا نہ قبر میں ہوگا۔ ہمارے یہاں ہے یہ مشکل، میں اپنے سب ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ مشکل ہے کہ ایسے مسائل جن کا سوال قبر میں بھی نہیں ہوگا، حشر میں بھی نہیں ہوگا، ان پر مناظرے قائم ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع ہو رہی ہے، اس میں حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے قولہم یوزن کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلے وہ جچی تلی ہو، اور امت مسلمہ کا اجتماعی مفاد کبھی ہمارے ذہن سے نہ نکلے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہے اور اس کے اوپر ہم نے سارا زور اپنے تحقیق کا، اپنے کلام کا، اپنے مناظروں کا، اپنے بحثوں کا سارا زور ان پر صرف کر دیا تو دشمن کو اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ کبھی اوقاف حق لے کے آئے گا، کہے گا اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ حیاتی ہے یا مماتی ہے، سمجھے نا آپ؟ وہ اس کو یہ تمیز نہیں ہے، یہ سماع موتا کا قائل ہے یا نہیں ہے، یہ کون سی انجمن سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو مسجد سے بیر ہے، اس کو مدرسے سے بیر ہے، لہذا وہ تفریق کے بغیر وہ چاہتا ہے کہ یہ مسجدوں کے ذریعے جو پیغام حق کا پہنچ جاتا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کا ایمان محفوظ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص احسان ہے اس ملک کے اندر کہ ہم الحمدللہ حق کی بات بے خوف و خطر کہہ دیتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے، خلیج میں جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے بھی آزادی سے نہیں دیے جا سکتے۔ حکومت کے مدح اور توصیف کرنا خطبے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے تھوڑا سا ہمیں موقع دے رکھا ہے، اس موقع کو ہم امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لہذا اسی پر نگاہیں ہیں۔ مسجدوں کو، اوقاف کو رجسٹر کراؤ، نہیں کراؤ گے تو اتنا کروڑ جرمانہ ہوگا۔ کسی بھی وقت تمہارے اوپر آ کر سارا تمہارے اوقاف کنٹرول میں لے لیے جائیں گے۔ اس وقت نہیں دیکھا جائے گا کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، بلکہ جو مسجد ہوگی، جو مدرسہ ہوگا، یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو خدا کے لیے اب ہم
اس امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ یہ نہیں ہم ہونے دیں گے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی مسجدوں کا، اپنے مدرسوں کا اللہ کے بھروسے پر تحفظ کریں گے، اس کے لیے جو کچھ قربانی دینی پڑی دیں گے، لیکن ہم اپنے فرائض سے بھی غافل نہ ہوں۔ ہم امت کو جوڑیں، ان میں توڑ پیدا نہ کریں۔ جتنا جوڑو گے اتنا ہی انشاءاللہ طاقتور ہوگے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ لہذا میرے بھائیوں، اس وقت ہم صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارے اعمال و اقوال کے وزن ہونے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے آپ سے پہلے مخاطب ہوں، آپ حضرات سے بعد میں اپنی ذات سے پہلے مخاطب ہوں کہ میری کوشش اب امت کو جوڑنے کی ہونی چاہیے، توڑنے کی نہیں۔ اور جب امت ایک ہو گئی، انشاءاللہ ایک ہو گئی، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتا اپنے ایمان والوں کو، البتہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں۔ افحسبتم ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا ایسے جنت میں مفت داخل ہو جاؤ جب تک کہ تمہارے اوپر آزمائشیں نہ آئیں؟ ان آزمائشوں کے لیے تیار رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر نیتیں صحیح ہیں، مقصد درست ہے، طریقہ صحیح ہے، آزمائشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور آخر میں فتح تمہاری ہو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے امام بخاری نے حدیث روایت فرمائی ہے اسی بات کو مدلل کرنے کے لیے کہ اقوال بھی تولے جائیں۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کو منتخب فرمایا، رحمان کو محبوب ہے، یعنی جو یہ پڑھے گا اس کی طرف اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا پلہ بہت بڑا ہے۔ اور یہیں سے بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم چھوٹا سا ہے نا کلمہ، لیکن جب میزان عمل میں رکھا جائے گا بڑا بھاری ہو جائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، اس کو زبان سے ادا کرنے میں 1 سیکنڈ بھی شاید مشکل سے لگتا ہو، 2 سیکنڈ لگ جاتے ہو، لیکن اتنا اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے پہلے صحیح بخاری کے اندر کہ جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ دن میں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ چاہے وہ پہاڑ کے ریت کے برابر ہوں معاف کر دے۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں اس مجلس میں ہم صرف اسی کی پابندی کر لیں کہ یہ کلمہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں تو ہماری مجلس کا انشاءاللہ بہت بڑا نتیجہ ہوگا۔ یہاں نظر نہیں آتا، اس کے انوار، اس کے برکات، اس کے محارب انشاءاللہ وہاں جا کر کھلیں گے۔ تو بھائیوں، بس یہ چند گزارشات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان گزارشات پر مجھے خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو شامل فرما، ہماری ساری امت کو شامل فرما، اور جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اللہ ہمیں ان سے عہدہ برا ہونے کی اپنے رضا کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اساتذہ سے کی درخواست ہے کہ ہمیں